بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ تو بھائی یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کے دور میں کتنی دفعہ نئے سال کا آغاز ہوا، لیکن کسی بھی صحابہ نے نئے سال کی خوشی نہیں منائی۔ ہاں اس میں غم ضرور ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، جتنا غم کیا جتنا کم ہے۔ تو جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، اب دیکھو 2022 جا رہا ہے، 2023 میں کتنی اموات ہوں گی، کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے، کتنے حادثات ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 کتنے لوگوں کی موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ 2023 میں لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ اتنے بندے مریں گے، اتنے بندوں کی اموات ہوں گی۔ تو ہمیں اس میں خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو لوجک ہی نہیں بنتی خوشی منانے کی، ان لوجیکل ہے۔ اب دیکھو اگر کسی کی عمر 25 سال کی لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ 25 سال میں اس کی موت ہو جائے گی، جب وہ 22 سال کا ہو گیا، کیا وہ 22 سال کی عمر میں خوشی منائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کو پتہ ہے بھائی 2 سال رہ گئے ہیں، میری موت ہو جائے گی۔ یہ تو زندگی کم ہو رہی ہے ہماری، اس پہ افسوس کیا جائے، اس میں خوشی کی کوئی لوجک نہیں بنتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو بندہ اس میں تھوڑا سا خوش ہو گیا، خوش ہونے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھائی اس میں لوجک بنتی نہیں خوش ہونے کی، اور تھوڑی وجوہات ہے خوش ہونے کی۔ اس میں تو آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ مجھے بتاؤ گے ابھی 2022 میں جتنی آبادی ہے پاکستان میں، کیا 2023 میں یہ لوگ رہیں گے؟ یہی آبادی رہے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کتنے لوگ مریں گے، بہت سے لوگوں کی اموات ہوں گی۔ تو یہ 2023 خوشی کا باعث نہیں بن رہا، یہ تو ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی دن بہ دن کم ہو رہی ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے آپ کو اور بھی زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا کہ ایک بندہ ہے، اس کو پھانسی ہونی ہے، اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اب اس کو ملتان سے لے کر جا رہے ہیں لاہور، ریل گاڑی میں بٹھا لیا اس کو۔ اب ریل گاڑی نے 6 اسٹیشن کرنے ہیں، اور 6 اسٹیشن کے بعد لاہور میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ اب 2 اسٹیشن گزر گئے، اس کو خوشی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ پیچھے 4 اسٹیشن رہ گئے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ 4 اسٹیشن کے بعد مجھے پھانسی دی جائے گی، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اب اس کے برعکس ایک اور قیدی ہے، اس نے 10 سال جیل میں کاٹے ہیں، 10 سال جیل میں رہا ہے۔ اب اس کو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو 1 مہینے کے بعد رہا کر دیا جائے گا، تو اس کے لیے تو خوشی ہوگی، وہ بھی مصنوعی خوشی ہوگی۔ چلو بھائی اس کو 10 سال بھول جائیں گے وہ، چلو جیسے بھی میں نے گزار لیے۔ اب اس کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ 1 مہینے کے بعد مجھے جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ اب جیسے 1 دن گزر جائے گا، اس کی خوشی بڑھتی جائے گی، بھائی 1 مہینہ ہی ہے نا، ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو خوشی بنتی ہے۔ ہمیں تو اس بات کی بھی خوشی نہیں ہے کہ ہم 2023 میں رہیں گے یا نہیں، کیا پتہ ہم 2023 میں انتقال کر جائیں۔ اور اسی طرح برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھو اب برتھ ڈے منا رہے ہو، اس سال 2022 میں منا لی، اب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ 2023 میں اس کی موت ہو جائے گی، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ خوشی منا رہے ہو یا اس کی غمی منا رہے ہو؟ اس کا مطلب اس کے جانے کا تمہیں غم نہیں ہو رہا، تمہیں خوشی ہو رہی ہے۔ بھائی آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جو برتھ ڈے والے دن فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 22 سال والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، 65 سال والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، 50 سال والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ بھائی تمہاری زندگی کم ہو رہی ہے، تم موت کے اور زیادہ قریب جا رہے ہو۔ اگر موت کے بندہ اور زیادہ قریب جاتا ہے، خوشی کون مناتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ہندو بھی نہیں منائے گا، وہ بھی کہے گا بھائی کوئی اور چیز میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن اس پہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی لوجک نہیں بن رہی خوشی ہونے کی۔ میں کیسے خوش ہوں بھائی، میں نے تو مرنا ہے۔ دیکھو اب جس کی عمر 60 سال ہے، وہ موت کے کتنا قریب آ گیا۔ اب دیکھو 70 سال کا ہو گیا، وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، بھائی وہ موت کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ اس کو غم ہونا چاہیے، خوشی نہیں۔ اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس کو غم ہوگا لیکن اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس کو بدعت نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ اسلام میں تھوڑی انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اسلام میں اضافی چیز ایڈ کرے بدعت، تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں ہے، لیکن یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر انگریز کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، ان کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے اللہ کو ماننا ہے نہ نبی کو۔ اگر آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے تمہیں انہیں ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اگر ہم اسلام میں ہیں
تو ہمیں اسلام کے طریقوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے پھر انگریز بن جاؤ, پھر مکمل انگریزوں کے طریقوں پر آ جاؤ, تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے, پھر چلے جاؤ ادھر ہی. لیکن جب تم اسلام میں ہو تو پھر اسلام کے طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا. جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ, جن چیزوں سے تمہیں اسلام روکتا ہے اس سے رک جاؤ. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.